إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری کائنات کو عدم سے وجود بخشا، اور درود نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی اپنی قوموں تک ہادی اور رہبر بنا کر بھیجا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر۔ برادران اسلام، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اس دنیا کو برپا کیا اور انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے ہر وہ چیز مہیا کرا دی جس کی ضرورت انسان کو دنیا اور آخرت میں پڑ سکتی ہے، بھلائی کے راستے اللہ نے بتا دیے، برائی کے راستے بتا دیے تاکہ بھلائی کے راستوں پر عمل کر سکیں اور برائی کے راستوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ لیکن جس طرح اچھائیوں میں سب سے بڑی اچھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے، اسی طرح برائیوں میں سب سے بڑی برائی جو انسان کی دنیا اور آخرت کو برباد کر سکتی ہے وہ ہے شرک۔ یقیناً شرک کے تعلق سے ہر شخص جانتا ہے کہ ایک ایسا گناہ ہے جسے اللہ بخشتا نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں اس گناہ کو ایسی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ گناہ جہنم کے مستحق ہے۔ لیکن جس طرح توحید کے اندر بھی بہت ساری قسمیں موجود ہیں، اسی طرح شرک کے اندر بھی بہت ساری قسمیں موجود ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے شرک اکبر جسے ہم بڑا شرک کہتے ہیں، اور ایک ہے شرک اصغر جسے ہم چھوٹا شرک کہتے ہیں۔ چاہے شرک بڑا ہو چاہے شرک چھوٹا ہو، یہ انسان کو بربادی کے دروازے تک لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اگر انسان اس میں ملوث ہو جائے اور اپنے اعمال کو شرک کی حالت میں ادا کرے تو یہ گناہ اللہ کے ناقابل قبول ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ شرک اکبر کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے اپنے سر کو ٹیکنا، عبادت میں اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو شریک کرنا، یہ شرک ہے۔ لیکن جہاں تک بات شرک اصغر کی ہے، یہ ایسا شرک ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ہمیں ڈرایا اور ہر شخص کو ڈرایا، چاہے وہ نمازی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، یا دنیا کا سب سے بڑا عابد وہ زاہد کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی نے شرک اصغر سے، چھوٹے شرک سے ڈرایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے صحابہ کو ڈراتے ہوئے کہتے ہیں کہ انی اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، اے میرے صحابہ جنہوں نے دین کی خاطر ساری قربانیاں کر دی، میں تمہیں جس شرک سے ڈراتا ہوں وہ چھوٹا شرک ہے، وہ شرک اصغر ہے۔ برادران اسلام، جہاں قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے شرک سے ڈرایا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ جب تمہیں پتہ ہے کہ وحدانیت صرف اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی زمین میں اکیلا تنہا عبادت کے لائق ہے، تو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، چاہے شرک چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ساری چیزیں اسی میں داخل ہیں۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے قل، اے اللہ کے نبی آپ ان کے سامنے کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم یوحا الی، جس طرح تم ایک عام انسان ہو اسی طرح میں بھی ایک عام انسان ہوں، بس فرق یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے مجھ پر وحی نازل کی جاتی ہے۔ انما الہکم الہ واحد، کس چیز کا فرمان سنا دیں؟ آپ سنا دیں کہ تم سب کا پروردگار ایک ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو آخرت کے دن اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو نیک صالح شرک سے پاک عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کے ساتھ عبادت کے مسئلے میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان کرنے کا حکم دیا، کہا گیا کہ آپ اپنی امت کو ڈرائیے اور کہیے کہ اگر چاہتے ہو کہ اللہ کے سامنے جب کھڑے ہو تو تمہاری نگاہیں نیچے نہ ہو، اگر چاہتے ہو کہ اللہ کے سامنے جب کھڑے ہو تو شرمندگی کی حالت نہ ہو، تو عبادت صرف اللہ کے لیے کرو اور عبادت کے ہر پہلو کو شرک سے پاک کرو۔ برادران اسلام، محمود بن لبید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انی اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، قیل وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ، قال الریا ثم یقول اللہ عز وجل یوم القیامہ۔ حضرت محمود بن لبید کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے تم لوگوں پر سب سے زیادہ جس گناہ کے بارے میں ڈر محسوس ہوتا ہے وہ چھوٹا شرک ہے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی یہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ آپ نے کہا ہے کہ ریاکاری، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو دکھانے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے چھوڑ کر غیروں کو خوش کرنے کے لیے عبادت کرنا، یہ شرک ہے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں میں ان کے عمل کا بدلہ انہیں عطا کرتا رہے گا، تو جب وہ لوگ اللہ کے سامنے لائے ہوں گے جنہوں نے شرک کیا ہوگا اور خاص کر چھوٹا شرک ریاکاری کی ہوگی، اللہ کہے گا کہ اس عمل کا بدلہ، جس عمل کو تم نے دنیا میں دوسروں کو دکھانے کے لیے کیا تھا، اس کا بدلہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کو دکھانے کے لیے تم نے عمل کیا تھا، دیکھو اگر وہ تمہیں بدلہ دے سکتے ہیں تو بدلہ لے لو۔ قیامت کے دن ذلیل و خوار ہوں گے ایسے لوگ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کا شرک ادا کریں گے۔ برادران اسلام، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ شرک اصغر کہتے کسے ہیں، شرک اصغر کا معنی کیا؟ چھوٹا شرک جس کا ڈر اللہ کے نبی کو تھا۔ شرک اصغر تین تعریف علماء نے بیان کی، بلکہ اس سے بھی زیادہ بیان کی ہیں۔ پہلی تعریف یہ ہے کہ ہر گناہ جو انسان کو شرک اکبر تک پہنچائے، ہر گناہ جو انسان کو شرک اکبر تک پہنچائے وہ شرک اصغر ہے، وہ چھوٹا شرک ہے۔ دوسری تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان عمل کرے اللہ کے لیے، مثال کے طور پر نماز پڑھنا، نماز پڑھے اللہ کے لیے، دعوت و تبلیغ کام کرے اللہ کے لیے، لیکن عمل میں چاہے وہ عمل انسان اپنی جسم سے کرے یا چاہے وہ عمل انسان اپنی زبان سے کرے، چاہے عمل جسم سے کرے یا زبان سے کرے، کسی عمل میں اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک ٹھہرائے۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوں، اگر خطبہ دینے کا مقصد میرے دل میں یہ آ جائے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پہنچانا چاہتا ہوں، لیکن میرے دل میں خواہش پیدا ہو جائے کہ میں خطبہ اتنا اچھا دوں کہ لوگوں میں میری واہ واہی آ جائے، تو میں نے اس خطبے میں یا خطبے کو دینے میں اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک ٹھہرا دیا، یہ شرک اصغر ہو گیا، یہ شرک اصغر ہو گیا۔ برادران اسلام، تو ہر گناہ جو شرک اکبر تک پہنچائے وہ شرک اصغر ہے، اور ہر وہ گناہ جس میں انسان اپنی کردار یا اپنی زبان کے ذریعے کسی غیر کو شریک کرے تو یہ شرک اصغر ہے۔ اسی لیے تیسری تعریف جو شرک اصغر کی جاتی ہے کہ ہر کبیرہ گناہ، ہر بڑا گناہ جسے انسان کرتا ہے، شراب پینا، اسی طرح چوری کرنا، زنا کرنا، گالی دینا، اپنے زبان سے غلط الفاظ لگانا، لہذا جو بھی عمل جسے اسلام نے کبیرہ گناہ کہا ہے، ہر کبیرہ گناہ شرک اصغر ہے، یہ اکثر علماء کا کہنا ہے۔
کیوں؟ کیونکہ انسان جب کبیرہ گناہ کرتا ہے تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد خواہش پرستی ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جھوٹ مت بولو، اگر تجارت کرتے ہو یا کوئی معاملہ کرتے ہو تو جھوٹ مت بولا کرو۔ اسلام نے اسے حرام قرار دیا اور کبیرہ گناہوں میں سے بتایا، لیکن انسان کے سامنے دنیاوی فائدہ آ جاتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ دنیاوی فائدے کو لے کر اللہ کی بات کو چھوڑ دیتا ہے، تو اپنی خواہش کو آگے کر دیتا ہے اللہ کے حکم پر، تو گویا اس انسان نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، اور یہ شرک ہے، اور اس شرک کو شرک اصغر کہا جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے اللہ کے نبی کیا آپ نے اس آدمی کو نہیں دیکھا، کیا آپ نے اس آدمی کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا؟ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں اس کے لیے اہم نہیں ہے، بلکہ جو اس کا دل کرتا ہے، جو اس کا دل اسے کہتا ہے وہ ایسا کرتا ہے، اور یہ آدمی اپنی خواہش کا معبود ہے، اور یہ ایسا کرنا شرک اصغر میں داخل ہوتا ہے۔ اس لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے کہ ان ظلم العبد نفسہ وحبہ ما یبغض اللہ، کہ انسان اپنے نفس پر ظلم کرے، انسان اپنے نفس پر ظلم کرے، اسی طرح اس چیز سے محبت کرے جس سے اللہ نفرت کرتا ہے، اور اسی طرح اللہ کی محبت پر اپنی خواہشات کو آگے کر دے، تو یہ شرک ہے، اور اس شرک کو شرک اصغر کہا جاتا ہے۔ اگر شرک اکبر اور شرک اصغر ان کے بیچ میں فرق سمجھنا ہے تو بنیادی طور پر یوں سمجھیں کہ جو شرک اکبر ہوتا ہے، اگر انسان شرک اکبر کر لیتا ہے تو اس کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، شرک کا گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، تو لہذا اگر کوئی آدمی شرک اکبر کرتے ہوئے مر جائے تو ہمیشہ جہنم میں چلا جائے گا، اور اس نے جتنی نیکیاں کی ہیں ساری نیکیاں برباد کر دی جائے گی، اور اسلام اسے مسلمان نہیں بلکہ اسے کافر کہتا ہے، لہذا اس کا خون، اس کا نفس، اس کا اہل و عیال سب حلال ہے۔ شرک اصغر میں یہ ہوتا ہے کہ جو انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے اس کا یہ گناہ جسے ہم شرک اصغر کہتے ہیں یہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، اس میں توبہ ضروری ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے سارے گناہ برباد نہیں کیے جاتے، شرک اصغر میں صرف وہی عمل برباد ہوتا ہے جس کے اندر اس نے شرک کیا، نماز پڑھ رہا تھا، نماز کے اندر شرک کیا تو صرف نماز برباد ہوگی، اور صرف ایک ہی نماز برباد ہوگی۔ یہی فرق ہوتا ہے شرک اکبر اور اصغر میں۔ اسی طرح شرک اصغر کے اندر کیا ہے؟ انسان اسلام سے نہیں نکلتا بلکہ اسے مسلمان کہا جاتا ہے، جس طرح ایک عام مسلمان کا عزت، اس کا خون اور اس کے اہل و عیال حرام ہے، اسی طرح شرک اصغر کرنے والوں کے ساتھ بھی ایک اسلام کے جیسا معاملہ کیا جائے۔ برادران اسلام، یہ شرک اصغر جو ہے اس سے ہمیں ڈرنا کیوں ہے؟ اس سے ہمیں ڈرنا کیوں ہے؟ ڈرنا اس لیے ہے کہ یہ گناہ اتنا خطرناک ہے کہ بہت ہی دنیا کے کم لوگ ہوں گے جو اس گناہ سے بچیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، کہ جس آدمی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ اسے نہیں بخشے گا۔ یہاں شرک اکبر ضرور مراد ہے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ اگر انسان کے یہاں انسان کے اعمال میں اگر شرک آ جائے تو وہ انسان ہلاکت کے دہانے پر پہنچ جائے گا۔ شرک اصغر سے ڈرنا کیوں ہے؟ کیونکہ بہت ہی کم لوگ اس سے نجات پانے والے ہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ اخفی من دبیب النمل، یہ جو چونٹیاں جسے ہم منگیاں کہتے ہیں، چونٹیاں کہتے ہیں، جب یہ زمین پر چلتی ہیں تو کیا کوئی آدمی ان کے چلنے کی آواز کو سن سکتا ہے؟ کیا کوئی ان کے پیر کو گن سکتا ہے؟ ایک انسان جس کو اللہ نے آنکھ جیسی بڑی نعمت عطا کی، جب ان چونٹیوں کے چلنے کی آہٹ کو نہیں سن سکتا تو اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ شرک اصغر اس سے بھی زیادہ باریک ہے، یہ شرک اصغر اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ کب انسان کے دل میں شرک آ گیا اسے پتہ بھی نہیں چلے گا، اور جب قیامت کے دن منہ کے بل اسے گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا تب اسے اندازہ ہوگا کہ یہ شرک کتنا خطرناک تھا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو شرک اتنا باریک ہے کہ چونٹیوں کی چال اور اس کی آواز سے بھی باریک ہے، تو ہر انسان کو اس شرک سے ڈرنا چاہیے۔ برادران اسلام، یہی وجہ تھی کہ بڑے بڑے انبیاء کو ڈر تھا۔ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، اللہ نے توحید کا پیکر بتایا، کہا کہ توحید زمین پر ابراہیم نے قائم کی، اور اللہ کے نبی فخر سے کہتے ہیں کہ میں ابراہیم کی اولاد سے ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں؟ یہ نہیں کہتے ہیں کہ اللہ میرے بچوں کو تو دیندار بنا دے، سب سے بڑا گناہ سے اپنے بچوں کو بچانے کی دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے میرے پروردگار تو اگر کسی گناہ سے مجھے بچانا، میرے آل و اولاد کو بچانا، اے اللہ عبادت پرستی سے، بتوں کی عبادت پرستی سے، شرک کی گندگی سے بچانا۔ حضرت ابراہیم کو کس چیز کا ڈر تھا؟
کہ کیا انہیں ڈر تھا کہ وہ مشرک ہو جائیں؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے مکر سے ڈرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اگر آپ محفوظ ہو جائیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم توحید پر ہیں اور مرتے دم تک توحید پر رہیں گے، تو ایسا انسان کا ایمان کمزور ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ فَلَا يَأْمُنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، کہ اللہ کے مکر سے محفوظ رہنے والے یا اللہ کے مکر سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھنے والے اصل میں یہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ کل شرک نہیں کرے گا یا اس کے دل میں شرک نہیں آئے گا، تو لہذا اس شرک اصغر کا ڈر ہر شخص کے دل میں ہونا چاہیے۔ برادران اسلام، بات اگر صحابہ کی کرے کہ اس شرک سے ہمیں ڈرنا کیوں ہے، وہ ذاتیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں جنتی قرار دیا، کون تھے؟ وہ صحابہ کی جماعت تھی۔ حضرت ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ میں نے 30 سے زیادہ صحابہ کو دیکھا، ان 30 سے زیادہ صحابہ کو سب سے زیادہ ڈر اپنے دل پر تھا کہ کہیں یہ منافق تو نہیں ہیں۔ سب کو ڈر تھا کہ کہیں یہ منافق تو نہیں ہے، کہیں نفاق تو ہمارے دل میں داخل نہیں ہوگا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں انہیں جنت کی خوشخبری سنا دی تھی۔ تو لہذا یہ جو نفاق ہے، یہ جو شرک اصغر ہے، ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں۔ جیسے 1 روپیہ ہمارے پاس ہوتا ہے جس کے 2 حصے ہوتے ہیں، نفاق اور شرک اصغر ایک ہی سکے کے 2 پہلو ہیں۔ لہذا صحابہ کو ڈر تھا کہ کہیں ان کے دل میں شرک تو داخل نہیں ہو گیا ہے جس کا انہیں علم نہ بھی ہو۔ برادران اسلام، اس شرک سے ہمیں ڈرنا کیوں ہے؟ اس شرک سے ڈرنا اس لیے بھی ہے کہ اگر یہ شرک انسان کے دل میں داخل ہو جائے تو انسان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انا اغنی الشرکاء عن الشرک من عمل عملا اشرک فیہ غیری ترکتہ وشرکہ، کہ میں ان لوگوں سے باز ہوں، میں ان لوگوں سے بیزار ہوں جو میرے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی عبادت میں میرے ساتھ شرک کرے گا تو اس آدمی سے اور اس کے شرک سے میں بے نیاز ہوں، نہ مجھے اس کا ثواب چاہیے، نہ اس کی مجھے عبادت چاہیے، اور نہ ایسے آدمی کی عبادت کا بدلہ میں قیامت کے دن دینے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بیزار ہے۔ برادران اسلام، رہا مسئلہ کہ انسان کے دل میں اگر شرک اصغر آ جائے اور انسان عبادت کرے، تو علماء نے 3 قسمیں بیان کی ہیں کہ اگر شرک اصغر انسان کے دل میں آ جائے، مثال کے طور پر ریاکاری کسی کے دل میں آ گئی، تو کیا ہر ریاکاری کی وجہ سے ہر عمل برباد ہو جاتا ہے؟ علماء اکرام نے اس کی مختصر تفسیر بیان کی۔ اگر انسان مثال کے طور پر نماز پڑھنا، اگر جمعہ کی عبادت کرنے کے لیے آپ آئے ہیں، عبادت کرنے میں آنے سے پہلے جب آپ آ رہے ہیں اسی وقت آپ کے دل میں یہ آ جائے کہ میں یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں، میں کیوں اس مسجد میں آیا ہوں؟ تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ میں بھی نمازی ہوں، تاکہ رشتے کی بات ہو جائے یا میرا کاروبار ہو جائے، اس اعتبار سے چلے کہ یہ مسلمان ہے، یہ نمازی ہے، اس مقصد سے آئے۔ نماز پڑھنے سے پہلے ہی دل میں ریاکاری کا مقصد تھا، تو علماء کہتے ہیں کہ اس کی پوری نماز باطل ہے، اس کی پوری نماز باطل ہے۔ باطل ہی نہیں بلکہ وہ گنہگار ہوگا اور وہ اللہ کے نزدیک شرک اصغر کا مرتکب ہوگا۔ دوسری چیز، مثال کے طور پر اگر انسان کے دل میں شرک آ جائے لیکن وہ عبادت کے دوران ہو، ایک مسجد آدمی ظہر کے وقت مسجد میں داخل ہوا، 2 رکعت نماز ادا کر لی، 2 رکعت کے بعد مسجد کے اندر چند لوگ داخل ہوئے، تو 2 رکعت کے بعد اس کے دل میں یہ شبہ پیدا ہوا کہ یہ لوگ جو مجھے دیکھیں گے تو مجھے اچھا سمجھیں گے، لہذا 2 رکعت کے بعد اس کے دل میں ریاکاری آ گئی۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اگر 2 رکعت کے بعد کسی کے دل میں ریاکاری آ جائے اور وہ انسان اس ریاکاری کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنے نفس کو روک رہا ہے، تو لہذا اس کی مکمل نماز اللہ کی قابل قبول ہوگی۔ لیکن اگر کوئی آدمی 2 رکعت نماز صرف اللہ کے لیے پڑھ لیا ہے لیکن باقی 2 رکعت میں اس کے دل میں ریاکاری آ گئی اور وہ اس سے خوش ہو گیا، تو اس کے آخر کے 2 رکعت برباد ہوں گے، اللہ کے نزدیک وہ گنہگار بھی شمار ہوگا۔ رہا مسئلہ کہ اگر کسی انسان کے دل میں ریاکاری عبادت کے بعد آئی، نہ جمعہ کی نماز پڑھ کر چلے گئے، باہر لوگوں نے دیکھا اور آپ کے دل میں نماز کے بعد یہ دل میں خیال پیدا ہوا کہ لوگ مجھے اب اچھا سمجھیں گے کیونکہ میں لوگوں کی مجلس میں ہوں اور میں نے جمعہ کی نماز ادا کی ہے، تو علماء کہتے ہیں کہ عبادت کے ادا کرنے کے بعد اگر انسان کے دل میں ریاکاری آ بھی جائے تو اس کا عمل برباد نہیں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کو قبول کر لیتا ہے۔ برادران اسلام، سب سے پہلی چیز اس شرک اصغر سے ڈرنا اس لیے ہے کیونکہ ہر شخص اس سے بچنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ دوسری چیز، انسان کے عمل کو برباد کر دیتی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ یہ شرک اصغر ایسا گناہ ہے کہ یہ اللہ کی مشیت کے ماتحت ہوتا ہے۔ انسان کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے شرک اصغر کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، لیکن اگر ایسی حالت میں بھی اللہ کے دربار میں لایا جائے تو یہ عمل ایسا ہے کہ اللہ بغیر توبہ کے معاف نہیں کرتا۔ آپ نے گناہ کر لیا،
شرک اصغر میں ملوث ہو گئے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلا، اللہ کے سامنے آپ پہنچ گئے، تو اللہ آپ کو اس کا عذاب دے گا، چاہے قبر کے عذاب کے ذریعے ہو یا جہنم میں داخل کر کے کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ایسے گناہ سے انسان کو ڈرنا چاہیے جس گناہ کے بارے میں انسان کو احساس بھی نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن اس گناہ کا مواخذہ اللہ کے سامنے ہوگا؟ برا اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ لَأَن أَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ كَاذِبٌ خَيْرٌ مِّن لِّي، کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے مسئلے میں جھوٹی قسم کھاؤں مجھے درست ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے مسئلے میں میں جھوٹی قسم کھاؤں میرے نزدیک بہتر ہے اس بات سے کہ میں غیر اللہ کی سچی قسم کھاؤں۔ اللہ کے علاوہ کسی غیر کی قسم کھانا یہ شرک ہے، یہ شرک اصغر ہے، لیکن اللہ کی جھوٹی قسم کھانا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں کسی کبیرہ گناہ کو کر لوں یہ میرے نزدیک محبوب ہے اس بات سے کہ میں شرک اصغر کو کروں، اگرچہ میں اپنے معاملے میں سچا ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ شرک اصغر کو اللہ معاف نہیں کرتا، لہٰذا کبیرہ گناہ کا مسئلہ اللہ ہو سکتا ہے کہ توبہ کے ذریعے اسے معاف کر دے۔ تو لہذا ایک ایسا عمل ہے جس عمل کے بارے میں اللہ مؤاخذہ کرے گا، اللہ انہیں عذاب دے گا، اس عمل سے ہمیں ڈرنا چاہیے، اس گناہ سے ڈرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ بڑا ہی چھوٹا ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ ایک چونٹی جب زمین پر چلتی ہے تو اس کے چلنے کی آواز کو ہم نہیں سن سکتے، تو اس سے بھی زیادہ باریک یہ شرک اصغر ہے۔ یہی وجہ تھی آپ جانتے ہیں، یہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں تمہیں مسیح الدجال سے ڈراتا ہوں، دجال کے فتنے سے ڈراتا ہوں، کیونکہ جتنے بھی لوگ اس زمین پر آئے ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا، لیکن حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم من مسیح الدجال، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیا میں تمہیں ایک ایسے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں کہ مجھے ڈر ہے کہ وہ گناہ جس گناہ میں تم واقع ہو جاؤ، اور وہ گناہ جو ہے مسیح الدجال کے فتنے سے بڑھ کر ہے، مسیح الدجال کے فتنے سے بڑھ کر ہے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی ضرور ایسے گناہ کے بارے میں ہمیں بتائیے، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں الشرک الخفی، وہ ہے چھوٹا شرک کہ ایک انسان نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، لوگوں کو دیکھ کر اپنی نماز کو اچھا کر دیتا ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس نے کتنا بڑا گناہ اللہ کے سامنے کر لیا، اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے خواب و خاسر ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی یہ تو بتائیے کہ یہ گناہ جو شرک اصغر جسے کہتے ہیں کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کب شرک اصغر میں ملوث ہو گیا، اے اللہ کے نبی ایسے گناہ سے میں کیسے بچوں؟ اے اللہ کے نبی آپ مجھے طریقہ بتائیے کہ ایسے گناہ سے میں کیسے بچوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر تمہارے لیے یہ کافی ہے کہ جب بھی کوئی عبادت کرو تو اس دعا کو پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے ذریعے اگر تمہارے دل میں کسی قسم کا شرک اصغر بھی ہوگا تو اللہ اسے نکال دے گا۔ کہتے ہیں وہ کلمات کیا ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، اے اللہ میں تیری ذات سے پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ تیری میں ذات سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ شرک کروں اور اس کا مجھے اندازہ بھی نہ ہو، اور میں اس گناہ سے معافی مانگتا ہوں جس کو میں نے جان بوجھ کر کیا، جان بوجھ کر جو گناہ کیا اس کے بارے میں معافی مانگتا ہوں، اور اس گناہ سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں جسے میں بغیر علم کے کر جاؤں اور اس کا مجھے احساس بھی نہ ہو۔ لہذا یہ گناہ اتنا عظیم ہے کہ انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا اور انسان شرک اصغر میں داخل ہوتا ہے۔ برادران اسلام، اگر بات کو واضح کرنا چاہے تو میں شرک اصغر کی مثالیں آپ کے سامنے دینا چاہوں گا، تب جا کر بات مکمل ہو جائے گی کہ کون آدمی ہے جو شرک اصغر میں ملوث ہوتا ہے۔ شرک اصغر کی بہت ساری قسمیں علماء نے بیان کی، بنیادی طور پر 3 قسمیں، بات کو لمبا نہ کرتے ہوئے۔ سب سے پہلی چیز، شرک اصغر یا تو انسان دل سے ادا کرے گا، شرک اصغر کا تعلق یا تو انسان کے دل سے ہوگا، یا شرک اصغر کا تعلق انسان کے اعمال سے جسے انسان اپنے ہاتھ و پیر سے ادا کرتا ہے، یا شرک اصغر کا تعلق انسان کی زبان سے ہوگا۔ یا تو آپ شرک اصغر کو اپنے دل سے ادا کریں گے، یا تو شرک اصغر انسان کے اعمال سے ہوتا ہے، یا تو شرک اصغر انسان اپنی زبان سے ادا کرتا ہے۔ چلیے اگر انسان کے دل کی بات کی جائے کہ دل کا وہ کون سا گناہ ہے جو شرک اصغر کے اندر آتا ہے، تو سب سے پہلی چیز جسے شرک اصغر کہتے ہیں اور جو انسان جسے اپنے دل سے ادا کرتا ہے وہ ریاکاری ہے۔ ریاکاری ہے، آپ جانتے ہیں کہ ریاکاری کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے خاطر کوئی عمل کریں لیکن اللہ کے ساتھ کسی غیر کو دکھانے کا بھی مقصد ہو، اسے کہتے ہیں ریاکاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى، اللہ نے منافقوں کے بارے میں فرمایا کہ جب یہ لوگ مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہیں تو یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں،
یہ اللہ کو دھوکہ دینے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، جبکہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے کہ یہ منافق ہیں اور اللہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے، اور یہ نماز کے لیے سستی سے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين، کہ جب یہ کافر قیامت کے دن اللہ کے سامنے لا کر کھڑے کر دیے جائیں گے، انہوں نے دنیا میں گناہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو دکھانے کے لیے کیا تھا، تو یہ سارے اعمال برباد کیے جائیں گے اور کوئی بھی ثواب انہیں نہیں دیا جائے گا، گویا کہ ان کی نیکیاں پہاڑ کے برابر ہوں گی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ان کے اعمال کو اڑا دے گا، گویا انہیں ثواب کی جگہ اللہ عذاب دے گا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو زمین میں ریاکاری کرتے ہیں، اور ریاکاری یہ شرک اصغر ہے جس کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ برادران اسلام، مثال کے طور پر اگر میں کہوں کہ انسان کا نماز کا پڑھنا، نماز کے بارے میں بات سمجھ میں آئی، زبان سے انسان شرک اصغر کیسے کرتا ہے جس کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے، زبان سے شرک اصغر کرنا۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں اپنی بات رکھ رہا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اچھا سمجھیں، آپ مجھے اچھا مقرر سمجھیں، اس لیے دلیل پر دلیل میں دیتا جاؤں، دلیل پر دلیل، اتنے دلیلیں دوں تاکہ آپ سمجھیں کہ ان کے پاس علم زیادہ ہے اور میرے دل میں مقصد آپ کی واہوائی چاہنا ہے، اور میں شرک کس طرح کر رہا ہوں؟ زبان سے کر رہا ہوں۔ اس لیے علماء اکرام نے منع فرمایا کہ جب آپ اپنی بات رکھیں تو صرف دلیل ہی پیش کریں اور لوگوں کو سمجھائیں نہ، اور آپ کے دل میں مقصد یہ ہو کہ لوگ آپ کو اچھا عالم سمجھے، تو یہ زبان کا شرک ہے اور اسے شرک اصغر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح انسان اپنے جسم سے، اپنے حیا سے شرک اصغر کہتا ہے۔ انسان کیا ہے؟ کپڑے بغیر استری کے پہنتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ معاشرے میں استری کر پہننا ایک عام سی بات ہے۔ ایک انسان جان بوجھ کر اپنے کپڑوں کو استری نہیں کرتا تاکہ لوگ اسے اللہ والا سمجھیں۔ جان بوجھ کر جب لباس ہے تو ہر برا لباس عام دنوں میں پہنتا ہے، لیکن جب کسی مجلس میں پہنچتا ہے تو سفید لباس پہن کر پہنچتا ہے تاکہ لوگ اسے اچھا سمجھیں، قوم کا قائد سمجھیں۔ اگر وہ اپنے اس لباس کے ذریعے بھی ایسی نیت کرتا ہے تو یہ شرک اصغر ہے، اور اس شرک کا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب ضرور دے گا۔ تو یہ کس طرح کے شرک ہیں؟ انسان کے دل سے کیے جانے والے شرک ہیں۔ برادران اسلام، اسی طرح شرک اصغر جس کا انسان دل سے ادا کرتا ہے، ایک گناہ یہ بھی ہے جسے انسان دنیا کی خاطر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں لیکن اس میں دنیا بھی شامل ہے۔ مثال کے طور پر ابھی رمضان آنے والا ہے، بہت سارے لوگ روزہ کس لیے رکھتے ہیں؟ روزہ صرف اس لیے نہیں رکھتے کہ اللہ کا حکم ہے، روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہماری صحت درست ہو جائے گی، ہمارا موٹاپا کم ہو جائے گا۔ یہ شرک اصغر ہے، یہ شرک اصغر ہے۔ عبادت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے دل میں صرف اتنا بھی ارادہ کیا کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں تاکہ اس کے ذریعے سے میرا وزن کم ہو جائے، حدیث کے اندر بتایا گیا کہ شرک اصغر ہے۔ کیوں؟ کہ جو روزہ صرف اللہ کے لیے کرنا چاہیے تھا، آپ نے اس میں دنیا کا مقصد تلاش کیا، آپ نے صحت تلاش کی۔ مثال کے طور پر حج کے لیے بہت سارے لوگ جاتے ہیں، حج کرنے کے لیے بہت سارے لوگ جاتے ہیں، بہت سارے لوگ لوگوں کو حج کراتے ہیں، لہذا جب وہ لوگ لوگوں کو حج کراتے ہیں تو ان کا مقصد مال کمانا ہوتا ہے، نہ کہ اللہ کی خاطر عبادت کرنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی ٹور اور ٹریولز کا کام کرتا ہے، خود بھی حج و عمرے پر جاتا ہے، اگر اس کے دل میں اتنا فطور آئے کہ میں ان لوگوں کو حج کرا رہا ہوں اور مقصد کیا ہے؟ صرف پیسہ کمانا ہے، تو یہ شرک اصغر ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے جسے اللہ معاف نہیں فرماتا۔ مثال کے طور پر دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے کوئی نکلے، مقصد کیا ہے؟ لوگوں کی واہوائی چاہنا، مقصد کیا ہے؟ دنیا کا مال چاہنا۔ اگر ایسی نیت کسی انسان کے اندر آئے تو یہ دل کی بیماری ہے جسے اسلام شرک اصغر اور ریاکاری کہتا ہے۔ برادران اسلام، جو بھی عمل کریں صرف اللہ کے لیے کریں، نہ دنیا کا مقصد ہو نہ لوگوں کی واہوائی ہو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایسے لوگوں پر پھٹکار لگاتے ہوئے فرمایا کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم، کہ جو آدمی عبادت کر کے دنیا چاہتا ہے، دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے، ایسے لوگوں کو ہم دنیا تو دے دیتے ہیں، لیکن قیامت کے قریب جب وہ اندھا بہرا بنا کر اٹھایا جائے گا تو اس کے اعمال اسے انسان کو فائدہ نہیں دیتے ہوں گے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی علم حاصل کرے، مدرسے میں پڑھے، علم حاصل کرے، مقصد کیا ہے؟ کہ اس مدرسے میں پڑھوں گا، مدینہ جاؤں گا، وہاں پڑھوں گا تو مجھے اچھا وظیفہ ملے گا، میری نوکری اچھی جگہ لگ جائے گی۔ علم حاصل کرنا صرف اللہ کے خاطر ہے، لیکن اگر آپ نے وظیفے کے خاطر اس علم کو حاصل کیا تو یہ شرک اصغر ہے، اور اللہ ایسے شرک اصغر کو بغیر توبہ کے معاف نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تعلم علما مما یبتغى به وجه اللہ، کہ وہ علم جو
صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے حاصل کیا جانا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی اس لیے علم حاصل کرتا ہے تاکہ دنیا کا کوئی فائدہ حاصل کر سکے تو ایسا انسان نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بلکہ ایسا آدمی جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا جو علم حاصل کرنے میں غیر اللہ یا دنیا پرستی کا مطالبہ کرتا ہے۔ برادران اسلام، اگر آپ کی تجارت ایسی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی ہوتی ہے اور دنیا کا فائدہ بھی ہے تو اپنی تجارتوں کو خالص کریں، اللہ تعالیٰ کے لیے ان تجارتوں کو کریں۔ مقصد یہ ہو کہ یہ جو تجارت میں کر رہا ہوں یہ تجارت اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اس کے ذریعے میں جسم کو طاقت پہنچاؤں، اپنے گھر والوں کو خیال کروں اور اللہ کی عبادت کر سکوں۔ تجارت کا مقصد صرف پیسہ کمانا، پیسہ حاصل کرنا ہے تو یاد رکھے یہ تجارت صرف تجارت ہوگی، اس کا کوئی ثواب آپ کو اللہ کے سامنے نہیں دیا جائے گا۔ انسان صرف نیت کو بدل لے، بیوی کے منہ میں ایک لقمہ ڈالے اور لقمہ ڈالنے کا مقصد کیا ہو، اللہ کی خوشنودی ہو، تو اللہ اس پر بھی انسان کو ثواب دیتا ہے۔ لیکن اگر انسان اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالے، مقصد صرف دنیا کو دکھانا یا اپنے سسرال کو خوش کرنا ہو، تو ایسے انسان کو ایک ثواب نہیں دیا جاتا ہے۔ کتنا فرق ہوتا ہے بس نیت کو درست کرنے میں۔ ایک انسان رات میں سوتا ہے، رات میں سونا ہر انسان کی ضرورت ہے، لیکن رات میں سوتے وقت یہ نیت کر کے سوئیں کہ میں سو رہا ہوں تاکہ صبح فجر کے وقت جلدی اٹھ جاؤں۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اس کی رات بھر اللہ کی یہاں عبادت لکھی جاتی ہے۔ روزانہ سو جائیں، نہ کوئی مقصد ہے نہ سونے کا نہ اٹھنے کا، تو ایسے ہی دن بس دن و رات کی طرح گزر جاتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کے یہاں اسے کوئی ثواب نہیں دیا جاتا۔ برادران اسلام، اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر گرمی کا وقت ہے، بہت سارے لوگوں کو وضو کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے، دو تین بار ہاتھ دھوتے ہیں۔ مقصد کیا ہے دل میں؟ مقصد یہ ہے تاکہ جسم کو ٹھنڈی حاصل ہو۔ مقصد وضو کرنا نہیں ہے، وہ وضو جس کی وجہ سے انسان کی نماز درست ہوگی، لہذا دو تین بار ہاتھ دھو رہے ہیں، پیر دھو رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ جسم کو ٹھنڈی پہنچانا ہے، جسم کو ٹھنڈا کرنا ہے۔ لہذا اگر نیت میں اتنا بھی فطور آ گیا تو یہ شرک اصغر ہے، کیونکہ یہ وضو عبادت ہے، اور جس عبادت میں آپ نے کوئی بھی عبادت کے علاوہ دوسرا مقصد داخل کیا تو وہ شرک اصغر میں چلا جاتا ہے۔ برادران اسلام، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید سنائی۔ اگر کوئی انسان نیک عمل کرتا ہے، نیک عمل کرنے کے بعد اس کو بدلہ بھی ملتا ہے، نیک عمل کر رہا ہے اسے بدلہ بھی مل رہا ہے، اگر نیک عمل کرنے کے بعد اسے دنیا میں بدلہ مل گیا تو آخرت کا ثواب اللہ کم کر دیتا ہے، آخرت کا ثواب کم کر دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان الغزاة اذا غنموا غنیمۃ، کہ جب لوگ اللہ کی خاطر لڑنے کے لیے نکل جائیں اور لڑائی کی وجہ سے سامان مل جائے، لڑائی کی وجہ سے غنیمت مل جائے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس غنیمت کے ملنے کی وجہ سے ان کے جہاد کا تیسرا حصہ کم کر دیا جاتا ہے، 3 گنا ثواب ان کا کم کر دیا جاتا ہے اور ثواب کا صرف ایک حصہ ان کو دیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی اللہ کی خاطر لڑائی کرے اور کچھ نہ لے، جیسے گیا ویسے ہی آئے، تو اس آدمی کو مکمل ثواب دیا جاتا ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی کام آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں لیکن اس میں آپ کو دنیا کا فائدہ بغیر مانگے مل بھی گیا تو اس میں بھی ثواب کو اللہ تعالیٰ کم کر دیتا ہے، کیونکہ اس میں نیت میں کہیں نہ کہیں فطور آ جاتا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گناہ کتنا ہی عظیم جرم ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام کو دیکھیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، ان کے سامنے بھنی ہوئی ران کی بکری لا کر رکھی گئی، جو بکری ہے، بکری کا ران ہوتا ہے، بھن کر لا کر رکھا گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا گیا کہ کھائیے۔ حضرت عبد الرحمن اس کو غور سے دیکھنے لگے اور رونے لگے۔ پوچھا گیا کہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اللہ کے نبی نے کبھی ایسی چیز نہیں دیکھی، اللہ کے نبی نے کبھی ایسی چیز نہیں دیکھی۔ جو صحابہ جن کو اللہ کے نبی نے دنیا میں جنت کی خوشخبری دی، انہوں نے کبھی چیز ایسی نہیں دیکھی۔ مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے میری نیکیوں کا ثواب اللہ نے دنیا میں ہی نہ دے دیا ہو۔ یہ جو مال، یہ جو نعمت مجھے ملی ہے، مجھے ڈر ہے کہ میرے زندگی بھر کے اعمال کا نتیجہ کیوں نہ ہو۔ بتائیے ہمیں اپنے اعمال پر کتنا ڈرنا چاہیے کہ دن رات اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں، اس کے بعد بھی اللہ کی ناشکری کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور عبادت نہیں کرتے ہیں۔ برادران اسلام، اگر شرک اصغر جس کا تعلق دل سے ہے دیکھا جائے تو اسباب پر بھروسہ کرنا، کہ انسان اسباب ہی کو سب کچھ سمجھے۔ مثال کے طور پر کوئی انسان بیمار ہو گیا، بیمار ہونے کے بعد ڈاکٹر صاحب کے پاس چلا گیا، اس سے پوچھا گیا کیا ہوا؟ تو کہا بیمار ہو گیا تھا لیکن ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے میری صحیح ہو گیا۔ فلاں ڈاکٹر کے پاس دوا اچھی نہیں ہے، فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤ، تو انسان اس کے پاس جاتا ہے اور جب لوگ پوچھتے ہیں تو کہتا ہے کہ فلاں ڈاکٹر اچھا ہے، اس کی گولیاں اثر کرتی ہیں اور اس کی گولیوں میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔
کیا کہا کہ اس کی گولیوں میں اللہ نے شفا رکھی ہے. یہ شرک اصغر ہے. شفا دینے والا اللہ ہے. آپ کو تو یہ کہنا چاہیے کہ جو شفا ملی ہے اللہ کی وجہ سے ہے, نہ کہ اس ڈاکٹر کی وجہ سے. لیکن اگر آپ نے اس ڈاکٹر کو اس شفا میں شریک قرار دیا تو یہ کیا ہوا؟ یہ شرک اصغر ہوا. اور دن رات لوگ اس طرح کا شرک کرتے ہیں اور لوگوں کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام علیہ السلام مجلس میں بیٹھے ہوئے, انہیں بتایا گیا کہ ملکہ سبا ایک عورت ہے جس کے پاس اتنا بڑا تخت ہے. تو کہا کہ کون اس تخت کو لائے گا؟ ایک جن نے کہا کہ آپ اپنی مجلس سے اٹھیں گے نہیں, میں آپ کو لا کر سامنے کر دوں گا. ایک ہیکل جن نے کہا کہ آپ اپنی پلک کو جھپکیں گے نہیں, میں آپ کے سامنے لا کر رکھ دوں گا. حضرت سلیمان نے اجازت دی. حضرت سلیمان نے پلک نہیں جھپکی, اس جن نے لا کر اس تخت کو سامنے رکھ دیا. حضرت سلیمان نے کیا کہا کہ حضرت سلیمان نے یہ کہا کہ دیکھو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی طاقت ان جنوں کو دی ہے کہ ان جنوں کی وجہ سے یہ تخت میرے پاس آیا. تو کہنے لگے ھذا من فضل ربی, یہ جو مجھے ملا ہے, یہ جو لایا ہے, یہ اللہ کے فضل سے ہے, اللہ کے فضل کے علاوہ کوئی نہیں. آج ہم اپنے گھروں کے سامنے لکھ دیتے ہیں کہ ھذا من فضل ربی, اور لوگوں کے سامنے کہتے ہیں کہ میرے خون پسینے کی کمائی ہے. کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ شرک اصغر نہیں ہے کہ آپ اپنی طاقت کو سب کچھ سمجھیں اور سبب ہی کو سب کچھ سمجھیں؟ یہ شرک اصغر ہے. اگر آپ صرف گھر پر ھذا من فضل ربی لکھیں اور لوگوں کے سامنے کہیں کہ میں نے یہ خون پسینے کی کمائی سے یہ کمایا ہے, اور اللہ کے فضل کو بھول جائیں, یہ شرک ہے اور اسے شرک اصغر کہا جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ کوئی بھی اس شرک سے بچ نہ پائے گا. برادران اسلام, فال بازی لینا یہ دل کے شرک میں اصغر آتا ہے. فال بازی لینا, فال بازی کے بارے میں بہت ساری باتیں آپ نے بارہا سنی ہوں گی. اسی طرح شرک اصغر جس کا تعلق انسان کے جسم سے, اعمال سے. اسی طرح رقیہ کرنا, ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ رقیہ کرنا. رقیہ شرکیہ رقیہ کرنا, جادو ٹونا کرنا. قرآن و آیات کی حدیث کو چھوڑ کر جو نئے چیزیں لوگ سیکھتے ہیں جس کے ذریعے کسی مریض کو شفا پانے کے لیے حرکتیں کی جاتی ہیں, قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کوئی بھی رقیہ اگر کیا جائے جسے رقیہ شرکیہ کہا جاتا ہے تو یہ زبان سے یعنی اعمال سے کیے جانے والے شرک اصغر میں آتا ہے. اسی طرح تعویذ کو لٹکانا. وقت زیادہ ہو گیا ہے اس لیے میں باتوں کو تیزی سے بغیر دلیلوں کے پیش کرتا جا رہا ہوں کہ اگر انسان تعویذ لٹکائے تو یہ تعویذ لٹکانا بھی شرک اصغر ہے. کیونکہ جب انسان تعویذ لٹکاتا ہے تو اس کا دل اس تعویذ سے لگ جاتا ہے, وہ بھول جاتا ہے کہ اس تعویذ کے اندر طاقت ہے, یا قرآن کے اندر طاقت ہے, یا آیات کے اندر طاقت صرف اللہ کی ذات نے دی ہے. لہذا تعویذ لٹکانا یہ بھی شرک اصغر میں آتا ہے. اسی طرح برکت حاصل کرنے کے لیے غلط چیزوں کا استعمال کرنا. آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر برکت نہیں رکھی ہے, چند چیزوں کے اندر برکت رکھی ہے. مثال کے طور پر قرآن کی ہر آیت کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے, سورہ فاتحہ کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کے اندر برکت رکھی ہے, اور اسی طرح علم اور تعلیم میں اللہ نے برکت رکھی ہے, اور زمزم کے پانی میں برکت رکھی ہے. اگر کوئی آدمی زمزم کا پانی اس نیت سے پیے کہ مجھے شفا ہوگی تو اللہ نے اس پانی میں برکت رکھی ہے, لہذا آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی آدمی اس کو چھوڑ کر کسی اور چیز سے برکت حاصل کرنے کی نیت رکھے, بزرگان دین ہیں, ہاتھ چھوئے کہ ان کی وجہ سے برکت ہوگی, جبکہ اللہ نے اس برکت کو ثابت نہیں کیا ہے, تو یہ شرک اصغر ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ہندوؤں کے معاشرے میں رہتے ہیں, جب ہندو کسی سے ملاقات کرتے ہیں, اپنے بزرگ سے ملاقات کرتے ہیں تو جھک کر سلام کرتے ہیں. آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جو جھک کر سلام کرتے ہیں؟ ان کی تقلید میں یہ بھی شرک اصغر کے اندر آتا ہے کہ آپ کسی انسان کی تعظیم کریں جو صرف اللہ کی خاطر ہونی چاہیے. برادران اسلام, مکہ مدینہ کے لیے لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں, کعبہ کو چھوتے ہیں, حجر اسود کو ایسے چومتے ہیں جیسے سارے گناہ ان کے ابھی ختم ہو جائیں گے. یہ شرک اصغر کے اندر آتا ہے کہ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ یہ حجر اسود ہی گناہوں کو کم کرنے والا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ذات گناہوں کو کم نہیں کرتی ہے. حضرت عمر بن خطاب نے حجر اسود کو دیکھا تو کہا, اے حجر اسود, مجھے پتا ہے کہ تو صرف ایک پتھر ہے, نہ تو مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے نہ مجھے نفع پہنچا سکتا ہے. خدا کی قسم اگر اللہ کے نبی کو میں نے تجھے بوسہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا ہوتا تو مجھے ہرگز بوسہ نہیں دیتا. آج لوگ جا کر حجر اسود سے ایسے چمٹتے ہیں گویا حجر اسود ہی ان کو شفا دینے والا ہے. مکہ مدینہ جب لوگ جاتے ہیں تو وہاں کی مٹی اٹھا کر لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس مٹی کے اندر برکت ہے. یہ شرک ہے, یہ شرک اصغر ہے کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ مکہ کی زمین یا مدینہ کی زمین انسان کو بخش دے گی یا انسان کے گناہوں کو معاف فرما دے گی. برادران اسلام, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا, صحابہ کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ تھی, 1,20,000 سے صحابہ کی تعداد تھی, لیکن مدینہ کے اندر مدفون صرف 10,000 صحابہ, صرف 10,000 صحابہ. 1,10,000 صحابہ کہاں گئے؟ دعوت و تبلیغ کی خاطر مکہ مدینہ جیسی مقدس زمین کو چھوڑ کر چلے گئے. کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ زمین پاک ہے, یہاں گناہ معاف ہوتے ہیں؟ آج لوگ وہاں جا کر مرنے کی خواہش کرتے ہیں.
حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے حضرت سلمان فارسی کو خط لکھ کر کہا، جو حضرت سلمان فارسی مدینہ سے کہیں دوسری زمین پر تھے، کہا کہ یہ پاک زمین ہے، آپ یہاں آئیے، اس پاک زمین کو چھوڑ کر آپ وہاں کیا کر رہے ہیں؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جواب میں لکھا کہ ان الارض المقدسہ لا تقدس احدا انما يقدس الانسان عمله، کہا کہ پاک زمین کسی انسان کو پاک نہیں کرتی، پاک زمین کسی انسان کو پاک نہیں کرتی، انسان کو پاک تو اس کا عمل کرتا ہے۔ انسان جہاں بھی ہو اگر اس کا عمل پاک ہے تو وہ انسان پاک ہے، اگر انسان مکہ مدینہ میں رہ کر بھی گناہ کا کام کرے تو اللہ رسول کے نزدیک وہ ناپاک ہے۔ لہذا زمین سے برکت حاصل کرنا یہ انسان کے جسم سے کیے جانے والے شرک اصغر میں سے ہے۔ اللہ تعالی ہر شخص کو اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ برادران اسلام، آخری چیز جو انسان زبان کے ذریعے شرک اصغر کرتا ہے، جیسے غیر اللہ کی قسم کھانا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ قسم کھانا، ماں باپ کی قسم کھانا، قرآن کی قسم کھانا، یہ ساری قسمیں جسے انسان اپنے زبان سے کھاتا ہے یہ شرک اصغر کے اندر آتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منع فرمایا، یہاں تک کہ کوئی انسان کعبہ کی بھی قسم نہیں کھا سکتا، مسجد کی بھی قسم نہیں کھا سکتا۔ اگر کوئی آدمی ایسا قسم کھاتا ہے تو شرک اصغر میں آتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ کیا ہے شرک اصغر لفظ واو کے ذریعے کرتے ہیں۔ کیسے؟ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ جو کام ہوا ہے، مثال کے طور پر یہ جو مسجد بنی گئی، یہ جو مسجد بنی گئی ہے یہ اللہ کے فضل اور فلاں آدمی کی وجہ سے ہوئی ہے، تو یہ شرک اصغر ہے۔ یہ شرک اصغر ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ لفظ اور لگا کر کسی آدمی کو شامل کرنا، یہ شرک اصغر ہے۔ آپ کہیں کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، مثال کے طور پر دعوت کے لیے کوئی دعوت دیتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا فضل رہا اور آپ کی مہربانی رہی تو ہم آئیں گے، یہ شرک اصغر ہے۔ لفظ اور کے ساتھ اللہ اور کسی انسان کو جوڑا نہیں جائے گا۔ اگر کوئی آدمی ایسا کرے گا تو شرک ہے۔ کہنا کیا چاہیے؟ کہنا تو یہ چاہیے کہ یہ اللہ کے فضل اور پھر اللہ کے فضل اور پھر انسان کی محنت سے یہ کام ہوا ہے۔ تو لفظ پھر لگانے سے اللہ کا درجہ بلند ہو جاتا ہے، انسان کا درجہ کم ہو جاتا ہے، لیکن لفظ اور لگانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور جو آپ محنت یا کسی شخص کا فضل ذکر کر رہے ہیں وہ برابر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا ماشاء اللہ وشیت، اے اللہ کے نبی جو آپ چاہیں، جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں وہ ایسا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا دیا، اللہ کے ساتھ مجھے کھڑا کر دیا؟ بلکہ تم تو یہ کہو کہ جو اللہ چاہے صرف وہی ہوتا ہے۔ اور بعض روایتوں میں کہا بلکہ تم کو یہ کہنا چاہیے کہ جو اللہ چاہے پھر جو آپ چاہیں، لفظ پھر استعمال کرنا چاہیے۔ تو اس طرح بھی لوگ شرک اصغر کو انجام دیتے۔ شرک اصغر کی ایک آخری مثال یہ ہے کہ انسان اسباب کو سب کچھ سمجھ لے، ایسے اسباب اختیار کرے جن سببوں کو اللہ نے سبب نہیں بتایا۔ مثال کے طور پر جو بارش نازل ہوتی ہے کس سے ہوتی ہے؟ اللہ کے فضل سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ رات میں جو بارش نازل ہوئی اللہ کے فضل سے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ستارہ یہاں سے یہاں ہٹ گیا اس لیے یہ بارش نازل ہوئی، تو لفظ ستارے کا استعمال کرنا یا ستارے کو سبب سمجھنا جبکہ اللہ اور اس کے رسول نے اسے سبب نہیں قرار دیا ہے، تو یہ بھی شرک اصغر کے اندر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شرک اصغر سے ہم میں سے ہر شخص کو بچائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو مخفی شرک ہے اس کے بارے میں ہمیں مزید پڑھنے اور اس عنوان کو اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها وقال تعالى إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوني يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون السلام عليكم ورحمة الله